آج سیمن نیوز پر ایک خبر لکھی ہے، انا للہ انا الیہ راجعون۔ ملک یہاں تک پہنچ چکا ہے اور ہم ابھی تک خواب غروش میں ہیں، ابھی تک غفلت کی نیند سو رہے ہیں۔ یہ خبر چل رہی ہے کہ کراچی کے اندر کپل سوائپ نائٹ کا کوئی اہتمام کیا گیا ہے، اور یہ کپل سوائپ نائٹ کا مطلب ہے کہ وہاں پر جوڑے جوڑے آئیں گے اور اپنی بیویاں ایک رات کے لیے ایک دوسرے سے بدلیں گے، اور ان کے کبھی اور گندے فعل کے لیے انہیں کمرے بھی مہیا کیے جائیں گے، ان کی سیکورٹی کا بھی سخت انتظام کیا گیا ہے، اور ان کے لیے ڈانس فلور کا ایک اہتمام بھی کیا گیا ہے، اور اس شو میں آنے کے لیے، اس گندے کام میں شامل ہونے کے لیے 25,000 روپے کی ٹکٹ ہوگی، اور سوشل میڈیا پر اس کی بھرپور تشہیر کی جا رہی ہے۔ ایک غیر شرعی، غیر اسلامی کام اسلامی جمہوریہ پاکستان، اس ملک کے اندر جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنا، وہاں پر بڑے دھڑلے کے ساتھ سوشل میڈیا کے اوپر اس کی بھرپور تشہیر کی جا رہی ہے، اور اس کی تشہیر کرنے والا، اس کی سربراہی کرنے والا، اس کے ٹکٹ فروخت کرنے والا شخص، اس کا نام ارسلان ہے، اور یہ اسلام نامی شخص جو ہے بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ یہ سارا کچھ کر رہا ہے، لیکن نہ کوئی ادارے، نہ کوئی حکومت، نہ کوئی تنظیم اس کے خلاف کوئی بات نہیں کر رہی۔ یہ کون لوگ ہیں، کون ان کی سپورٹ کر رہا ہے، اور کیسے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، اور سوشل میڈیا کے اوپر بھرپور اس کی جو ہے تشہیری مہم بھی جاری ہے۔ تو یہ ساری باتیں بتانے کی اور سمجھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا کام تب تک کر ہی کوئی نہیں سکتا جب تک اسے پورے پاکستان کے ادارے، پاکستان کی حکومت پوری سپورٹ نہ کرے۔ تو اس لیے سب دوستوں سے، سب پاکستانیوں سے، مسلمانوں سے گزارش ہے، خدا را یہ وہ گندا فعل ہے جو شاید کافر بھی نہیں کرتے ایسا، یہود و نصارہ بھی ایسا گندا فعل نہیں کرتے، ان کے اندر بھی کچھ قاعدے اور قانون ہیں، عیاشی وہ کرتے ہیں، بے حیائی پھیلاتے ہیں، کرتے ہیں، لیکن اس قدر نہیں کہ اپنی بیویاں خود اپنے ہاتھوں سے ایک دوسرے کو دے دی جائیں۔ اور اسلام کے اندر تو اس کی سخت وعیدیں ہیں۔ سرکار نے فرمایا دیوس آدمی جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا۔ دیوس کے بارے میں کہ وہ شخص جس کے بارے میں غیر مرد آئیں جائیں اور اسے اپنے گھر کی خبر نہ ہو، یا اپنے گھر کی طرف سے چشم پوشی کرے، ان کے آنے جانے پہ اعتراض نہ کرے، وہ دیوس ہے۔ اور جو خود اپنے ہاتھوں سے اپنی بیوی دوسرے کو دے دے اور دوسرے کی بیوی خود لے لے، اس کے بارے میں پھر اسلام میں کیا معاملہ ہے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس کمی ہے تمہارے اندر، ہمارا ایمان کا لیول جو ہے وہ نیچے چلا گیا ہے، ہر چیز کی پرواہ ہے، ہر چیز کے لیے غور و فکر ہے، نہیں ہے تو صرف ایمان کے لیے نہیں ہے۔ تو آج پھر میں یہ بات برملا طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس آ جا کے یہی راستہ رہ جائے گا، جتنا مرضی بھاگ لیں، جہاں تک مرضی چلے جائیں، جس مرضی شخص کو لیں ملک کی تقدیر بدلنے کے لیے، لیکن ملک کی تقدیر وہی بدلے گا جو اپنے نبی سے وفادار ہوگا اور پاکستان سے پیار کرنے والا ہوگا، اور عوام الناس کی جو ضرورتیں ان کا خیال رکھنے والا ہوگا، جس کے دل میں خوف خدا ہوگا۔ اور یہ صرف آج اس موجودہ دور کے اندر صرف ایک ہی جماعت ہے، اور اسی کو تحریک لبیک پاکستان کہتے ہیں۔ ہر صورت میں آپ لوگوں نے ایک نہ ایک دن اس چھتری کے نیچے آنا ہے، تو خدا را اتنا کچھ لٹانے کے بعد اور اتنی تباہی کے بعد، اللہ کو اتنا ناراض کرنے کے بعد آنے کا فائدہ کیا ہے؟ آج وقت ہے پہلے سٹینڈ لے لیں۔ سارے راستے یہود و نصارہ ہمارے لیے بند کر رہا ہے، اور ہمارے حکمران اور ہمارے ادارے بھرپور اس کے اعلی کار ہیں۔ اگر کوئی یہود و نصارہ کے خلاف، قادیانیوں کے خلاف، ملک دشمن عناصر کے خلاف کھڑے ہونے کی ہمت اور طاقت رکھتے ہیں تو صرف تحریک لبیک والے ہیں۔ اس لیے اگر آج اپنی عزتوں کو، اپنے ایمانوں کو، اپنے ملک کو اور اپنے مال کو، اپنی اولاد کو، اپنی ساری زندگی کو بچانا چاہتے ہو، زندگی کی ہر ضرورت کو بچانا چاہتے ہو، محفوظ کرنا چاہتے ہو، تو کھلی دعوت ہے تحریک لبیک کا ساتھ دو۔ جو کام آپ کو ناممکن نظر آتا ہے تحریک لبیک کے تعاون سے انشاءاللہ
اس کام کا اس ملک کے اندر سے صفایا ہو جائے گا، اور جتنے یہ گندے لوگ ہیں، جتنے یہ ذلیل اور کمینے اور گندی حرکتیں کرنے والے یہود و نصارہ کے یہ ایجنٹ اور ان کے اعلی کار، قادیانیوں کے یار اور ہماری عزتوں کے لٹیرے، ہمارے مالوں کے لٹیرے، ہمارے ایمانوں کے لٹیرے، یہ انشاءاللہ تحریک لبیک کی انشاءاللہ قیادت کی بھرپور جدوجہد کی وجہ سے انشاءاللہ ضرور بضرور ہم اسے اس گندی قیادت کو اس ملک سے نکال دیں گے، اور یہ انشاءاللہ تحریک لبیک ایک دن کرے گی۔ آپ تعاون فرمائیں گے تو جلدی یہ مہربانی ہو جائے گی، آپ تعاون کریں گے تو آپ کی جان مال جلدی محفوظ ہو جائیں گے، نہیں تو ایک دن یہ انشاءاللہ اب اللہ کا حکم اس کے بارے میں نازل ہونے والا ہے، اللہ کا وعدہ پورے ہونے والا ہے، اور ظالموں کی رسی اب کھینچی جانے والی ہے، بے حیاؤں کے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہونے والا ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تحریک لبیک کو فتح دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں اپنا حصہ شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔